بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد وآل محمد پر۔ میں ہوں سید عماد حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، یقیناً آپ اپنی فیملی کے ہمراہ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج آپ کو ایک چیز بتانی ہے، سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایک چیز اس ٹائم گرو کر رہی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ مقتدر حلقے اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان کسی قسم کی کوئی ڈیل ہو رہی ہے، اور اس کو یہ جو مریم بی بی کا وہ جو اسٹریٹجک سوشل میڈیا ہے وہ اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ میں آپ کو پہلے کلیئر کر رہا ہوں، یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ڈیل نہیں ہو رہی، بیک ڈور رابطے ضرور ہو رہے ہیں۔ اچھا، بیک ڈور رابطوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈائیلاگ ہو رہا ہے۔ ڈیل اور ڈائیلاگ میں فرق ہوتا ہے۔ ڈیل کو آپ دوسرے الفاظ میں ڈھیل بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے عوض یا کوئی بھی بات کر کے، کسی بھی ریفرنس سے کوئی سفارش کر کے، تگڑی سی سفارش کر کے آپ کسی قسم کی ڈھیل لے لیتے ہیں۔ یہ ضرورت عمران خان کو نہیں ہے۔ ڈھیل ہمیشہ وہ لیتا ہے جو کرپٹ ہوتا ہے، جس پہ مقدمات ہوتے ہیں، جو کسی بھی چیز میں اکیوزڈ ہوتا ہے، وکٹمائزڈ ہوتا ہے، مطلب کوئی اس کے ساتھ یعنی کہ جو کسی بھی جرم کا ارتکاب کیا ہوتا ہے۔ تو جو خان صاحب ہیں، فی الحال انہیں یہ حکومت نے پھنسانے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن وہ نہیں پھنسے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ انہوں نے کرپشن نہیں کی، وگرنہ انہوں نے بہت کوشش کی ہے۔ توشہ خان کیس کو رگڑا ہے، وہ فرح گوگی والے معاملے کو رگڑا ہے، اس کے علاوہ بے شمار معاملات تھے جس میں انہوں نے خان صاحب کو پھنسانے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ خان صاحب کو پھنسا نہیں پائے۔ تو ابھی جو معاملات ہو رہے ہیں، ایک ملاقات کا بولا جاتا ہے کہ ایک ملاقات ہوئی ہے ایوان صدر میں، جس میں خان صاحب تھے، جس میں کیا ہوتا ہے آرمی چیف جو ہیں قمر جاوید باجوہ تھے، لیکن یہ کیونکہ کنفرمیشن ابھی تک کہیں سے نہیں آئی، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو سرکلز ہیں، جو ان کے اپنے حلقے ہیں، وہ اس بات کو کنفرم کر چکے ہیں کہ جی ملاقات ہوئی ہے۔ اور پھر اس کو سوشل میڈیا پہ جو مریم بی بی کا جو سوشل میڈیا ہے، جو ان کا اسٹریٹجک سوشل میڈیا ہے، جو ہمیشہ پاکستان کو کمزور کرنے کی سازشیں کرتا رہتا ہے، وہ میڈیا، تو وہ اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی آپس میں ڈیل ہو گئی ہے، اور وہ آئے دن آپ کو پتہ ہے اول فول باتیں کرتی رہتی ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ تو بہرحال ڈیل کی ضرورت نہیں ہے، ڈیل کی ضرورت ہے شہباز شریف کو، جس پہ فرد جرم عائد ہونی تھی اور اس کو وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ یہ اس طریقے سے ڈیل ہوتی ہے۔ یہ کون سی ڈیل ہے کہ وہ ایک بندے کی حکومت چل رہی تھی، بہت اچھے طریقے سے چل رہی تھی، 6 جی ٹی پی پہ اس کا یعنی کہ گروتھ ریٹ تھا پاکستان کا، ٹیکسٹائل انڈسٹری، سیمنٹ انڈسٹری، کنسٹرکشن انڈسٹری، وہ اپنے یعنی کہ تاریخ کے، پاکستان کی تاریخ کے بلند ترین سطح پر تھی۔ تو ایسے بندے کو ڈیل نہیں چاہیے ہوتی، ایسا بندہ ڈائیلاگ کرتا ہے۔ ڈائیلاگ کیوں ہوتا ہے؟ ڈائیلاگ میں آپ کو ویسے ایک بات بتا دوں، یہ تو ہماری اپنے ملک کی اسٹیبلشمنٹ، اپنے ملک کی افواج ہیں، جن کے ساتھ میں تو سمجھتا ہوں، یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ یہ لوگ تو محافظ ہیں ہم لوگوں کے، یہ ہماری سرحدوں کے محافظ ہیں۔ اگر یہ لوگ نہ ہوں تو انڈیا ہمیں راتوں رات کچا چبا کے کھا جائے۔ کچا چبا کے کھانے کا مقصد لازمی نہیں ہے کہ وہ کچا ہی چبا کے کھائے گا، اس کا مقصد یہ محاورتاً استعمال کیا ہے کہ جس طریقے سے انڈیا میں مسلمانوں پر مظالم ہوتے ہیں، وہ اس طریقے سے یا جیسے کشمیر میں ہوتے ہیں۔ یہ ہماری پاک فوج ہے تو ہم بچے ہوئے ہیں۔ اگر یہ پاک فوج نہ ہوتی یا اس میں اور فوجوں کی طرح کوئی برائیاں ہوتی تو ظاہری بات ہے ہم نے نہیں بچنا تھا، کیونکہ جب کوئی برائی غالب آتی ہے کسی بھی شخص پہ، کسی بھی ادارے پہ، کسی بھی اس میں، تو ظاہری بات ہے وہ تباہی کی طرف جاتا ہے۔ تو ہماری جو فوج ہے وہ انتہائی پروفیشنل فوج ہے، بڑے اچھے طریقے سے کام کرتی ہے، اور اس فوج کے ساتھ بیٹھنا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے نا، یہ پہلے بھی باتیں ہوتی رہتی تھی، اگر کوئی کہے کہ پاک فوج کے ساتھ یہ بیٹھے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ گئے، یا دوسرے معنوں میں ان کا مطلب یہی ہوتا ہے دوسرے الفاظ میں، تو پاک فوج کے ساتھ بیٹھنا غلط بات نہیں ہے۔ ہاں، آپ ان سے ڈیل نہیں ڈائیلاگ کر سکتے ہیں۔ ڈیل کیوں کرنی ہے خان صاحب نے؟ خان صاحب کو کیا ضرورت ہے؟ ہر چیز میں آپ نے، یعنی کہ میں حکومت کی بات کر رہا ہوں، تو حکومت نے غداری کا مقدمہ بنایا، بغاوت کا مقدمہ بنایا، دہشت گردی کا مقدمہ بنایا، کرپشن کا مقدمہ بنایا، اور ہر مقدمے میں ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ اور یہ چیز آپ کلیئر دیکھ چکے ہیں۔ اس ٹائم یہ عدلیہ کو بھی چاہتے ہیں کہ اس طرح کا نشانہ بنائیں، لیکن یہ عدلیہ کو نشانہ بنا نہیں سکتے، اور عدلیہ سے بہت زیادہ ریلیف مل بھی رہا ہے خان صاحب کو۔ یقیناً عدلیہ نے یہ دیکھ کے ریلیف دینا ہے کہ واقعی کیا یہ حق پہ ہیں یا نہیں ہے، یا کیا انہوں نے یہ جرم کیا ہے یا نہیں کیا۔ ظاہری بات ہے جب نہیں کیا تو اس کو وہ انہیں، ان کی طرح نہیں ہے کہ جس طرح انہوں نے نیب میں ترامیم کی ہیں، پہلے خود نیب بنائی تھی،
خود ایک دوسرے پہ مقدمے بنائے تھے. کوئی بھی مقدمہ عمران خان صاحب کے دور میں ان دونوں پر ہے ہی نہیں. انہوں نے خود ایک دوسرے پہ بنائے تھے مقدمات, ساری اس کی جانچ پڑتال کر کے جو بھی کیا ہوگا. اب ہم انہیں کیا کہیں کہ یہ جھوٹے تھے یا انہوں نے مقدمے ٹھیک نہیں بنائے, تو وہ مقدمے بنائے اور اب سارے کے سارے ریلیف لے رہے ہیں جب سے وہ امینڈمنٹس ہوئی ہیں. یہ پرسوں کے دن امینڈمنٹس ہوئی ہیں, صدر عارف الوی نے سائن نہیں کیے تھے, پھر بھی امینڈمنٹس ہو گئی تھی, ترامیم ہو گئی تھی اس نیب کے قانون میں. اور اب وہ جو نیب کے قوانین میں جب ترامیم ہو گئی ہیں تو 2400 روپے ارب کا پاکستان کو نقصان ہوا ہے. وہ سارے ریفرنسز نیب کی طرف واپس جا رہے ہیں عدالتوں سے. خیر, میں بات کر رہا تھا ڈیل یعنی کہ ڈھیل اور ڈائلاگ کے درمیان فرق کی. خان صاحب ڈائلاگ اس ٹائم بھی چل رہا تھا جب 25 مئی کو پشاور سے خان صاحب آ رہے تھے ایک اس کے ساتھ جلوس کے ساتھ. اس ٹائم بھی اور جو لوگ مل رہے تھے, جو لوگ دوسرے اینڈ سے مل رہے تھے, وہ ہر کسی کو پتہ ہے, میکسیمم لوگوں کو پتہ ہے. تو اس میں ڈائلاگ ہمیشہ چلتا رہتا ہے, ڈائلاگ جنگ کے دنوں میں بھی چلتا رہتا ہے. جب افغانستان اور امریکہ کی لڑائی ہو رہی تھی تو آپ خود بتائیں کہ کیا قطر کے اندر نہیں ہوتے رہے ان لوگوں کے مذاکرات آپس میں؟ ان کی پوری قیادت ہوتی تھی, امریکہ ہوتا تھا, اس کا وزیر خارجہ, اس کا ڈیفینسو منسٹر. کئی دفعہ تو ایسا بھی ہوا ہے کہ میرے خیال میں انہوں نے صدر کی گزارش بھی کی ہے, شاید صدر کا بھی ایک آدھی دفعہ ہوا تھا. اسی طریقے سے جو اب یوکرائن اور رشیا میں یا روس میں مسائل ہیں تو ان کے بھی آپس میں ڈائلاگ چل رہے ہیں. تو یہ ڈائلاگ ہر جگہ چلتا ہے, ڈائلاگ حصہ ہوتا ہے جنگ کو ختم کرنے کے لیے. جب بات ہی نہیں ہوگی, مثال کے طور پہ جنگ یا کسی جگہ پہ سرد مہری ہے یا کسی جگہ پہ غلط فہمیاں ہیں, جب تک بات نہیں ہوگی تب تک کیسے اس چیز ایک دوسرے کو قائل کیا جا سکے گا کہ یہاں سے ہمیں یہ غلط فہمی ہوئی, یہاں سے ہمیں یہ غلط فہمی ہوئی. دوسری بات, ایک اور ملاقات کا بھی, یعنی کہ یہ تو ایک ملاقات تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہے, ایک اور ملاقات کا بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے. وہ دعویٰ یہ ہے کہ ایک اس میں شخصیت جو تھے وہ سابق وزیر اعظم عمران خان تھے, ایک اس میں جنرل باجوہ صاحب تھے, اور تھرڈ ون جو ہے وہ فیض حمید صاحب ہیں. اور بھائی اتنی تک بات کہہ چکے ہیں, یہ میڈیا سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میڈیا, سوشل میڈیا سے یہ خبریں ملی ہیں کہ اگلے یعنی کہ چیزوں کا انتخاب ہو چکا ہوا ہے. اگلے جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں وہ فیض حمید ہیں, اور ان کے حوالے سے بھی اب یہ اس طریقے کے باتیں کر کے, یہ جو اسٹریٹجک سوشل میڈیا سیل ہے جو مریم بی بی کا, وہ اس طرح کی باتیں کر کے اب لوگوں کو یا اداروں پہ پھر سے ایک دفعہ تنقید کریں گے. اور میں نہیں سمجھتا تنقید کرنا, بالکل ہمارا پہلے دن سے یہ سٹانس تھا کہ اداروں پہ تنقید نہیں ہونی چاہیے. ہاں, جو تنقید بات کرتے ہیں خان صاحب, تعمیری تنقید, آپ نشانہ نہ بنائیں اور آپ ایسے نہ کریں کہ کچھ اکاؤنٹس ایسے فیک بنا کے اور دوسری پارٹیز کا نام دے دیتے ہیں. مطلب یہ ان کے پی ایم ایل این کی روایت رہی ہے, آج کی نہیں بڑی پرانی رہی ہے. یہ تو پتہ نہیں کچھ بھی کر گزرتے ہیں. یہ تو وہ جو شہید محترمہ تھیں ان کی تصاویر پھینکوائی, بس یہ جو سیاست کرتے ہیں ان کی سیاست سے اللہ ہی بچائے کہ یہ ذاتیات پہ اتر آتے ہیں, یہ دشمنی پہ اتر آتے ہیں, اور یہ انتقامی کارروائیاں لیتے ہیں جو آپ سب کے سامنے ہیں. یعنی کہ یہ چند ماہ کی حکومت ہے جس کو کسی قسم کا مینڈیٹ حاصل نہیں ہے, لیکن پھر بھی یہ ایسی انتقامی کارروائیوں پہ اتر آئے ہیں کہ لوگوں کو ٹکا کے سزا دے رہے ہیں کہ کیوں کہ آپ ہمارے خلاف ہیں. اور ظاہری بات ہے یہ تو ہیں ہی باطل, تو باطل کے خلاف نہیں ہوں گے لوگ تو کس کے خلاف ہوں گے. تو بہرحال اچھی امید اور اچھے یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالیٰ, ابھی تو فی الحال یہ سوشل میڈیا کی خبریں ہیں, خدا کرے کہ جلد یہ سرد موری ختم ہو ان کی, اور خان صاحب صرف ڈائلاگ کے عادی ہیں. ڈیل میرا نہیں خیال کہ کسی بھی صورت وہ کریں گے. ڈیل ایسے لوگ کرتے ہیں جو جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں, جیسے وہ بیماری ہے ایک زرداری, جیسے وہ ایک بیماری کے بہانے گیا ہوا ہے نواز شریف, اور شہباز شریف بھی رات کو لندن روانہ ہو گیا شام کو, کل وہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا بڑی ڈیٹیل سے. ڈیل کی ان لوگوں کو ضرورت ہے, خان صاحب کو کسی ڈیل کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال اچھی امید اور اچھے یقین کے ساتھ کہ جلد انشاءاللہ تعالی عمران خان دوبارہ آئے گا اور یہ ملک خوشحال ہوگا. بہت شکریہ, جزاکم اللہ, خدا حافظ.